آواز آ رہی ہے بھائی؟ اب اسٹارٹ ہو گئی حضرت، پہلے نہیں آ رہی تھی بالکل۔ اچھا، تو یہ جملہ ہے، اس میں دیکھیں سوتا ہمارن مفعول مطلق ہے، اور دوسرے میں سراخ ثقلا یہ مفعول مطلق ہے۔ اس مفعول مطلق سے پہلے یہ جملہ ہے مررت بھی فاذا لہ صوتن، اور یہاں مفعول مطلق اعضاء یعنی جوارح کے افعال یعنی زبان کا جو فعل ہے آواز، اس آواز کی تشبیہ کے لیے ہے۔ اور اس سے پہلے والا یہ جو جملہ ہے مررت بھی فاذا لہ صوتن اور مررت بھی فاذا لہ صراخن، اس جملے کے اندر وہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا اسم بھی ہے جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہو، جیسے صوت حمار مفعول مطلق کا ہم معنی یہ صوتن کا لفظ ہے، سراخن یہ سراخ ثقلا کا ہم معنی اسم ہے، تو مفعول مطلق کا ہم معنی اسم بھی موجود ہے۔ دوسرا مررت بھی فاذا لہو میں لہو ہو ضمیر جو ہے یہ، اور بھی کی ہی ضمیر، یہ وہ چیز ہے جو اس صوت حمارن اور سراخ ثقلا کے جو فعل ہے، فعل محذوف، اس کا فاعل ہے۔ میں گزرا اس بندے کے پاس سے، تو فاذا لہو اس آدمی کی تھی آواز یصوت صوت حمارن، وہ آواز ایسی نکال رہا تھا جیسے گدھے کی آواز ہے، تو یصوت کا فاعل یہی ضمیر ہے، وہ ضمیر اس لہو کی ضمیر اور اس بھی کی ضمیر کی طرف کا جو مصداق ہے اس کی طرف راجع۔ مرر تو بھی میں اس کے پاس سے گزرا، فاذا لہو صراخن، اس کی ایک چیخ و پکار تھی، یصرخ صراخ ثقلا، اس میں وہ ایسے چیخ رہا تھا جیسے بچہ فوت ہونے والی عورت چیختی ہے۔ تو یہاں دونوں جگہ پر مفعول مطلق افعال جوارح میں سے زبان کا جو فعل ہے یعنی آواز، اس کی تشبیہ کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس جملے کے بعد واقعہ ہو رہا ہے کہ جس جملے میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، مفعول مطلق کا ہم معنی اسم بھی پایا جاتا ہے، اور ایک ایسا فاعل موجود ہے جس کے ساتھ مفعول مطلق کے فعل محذوف کا تعلق ہے، یعنی جو مفعول مطلق کے فعل محذوف کا فاعل ہے۔ لہذا اس مفعول مطلق کے قرینے کی وجہ سے اور سابقہ جو جملہ مررت بھی فاذا لہ صوتن، اس جملے کی وجہ سے، جملے کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا۔ ومنها پانچویں صورت ما وقع مضمون جملۃ لا محتمل لها غیرہ، کہ مفعول مطلق ایک جملے کے بعد واقع ہو اور مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی وضاحت کر رہا ہو، تاکید کر رہا ہو، اور وہ جملہ ایسا ہو کہ اس میں مفعول مطلق کے مضمون کے علاوہ دوسرے کسی اور مضمون کا کوئی احتمال نہ ہو، تو اس جملے کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق کے پہلے ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال لہو علیہ الف درہم اعترافن، لہو علیہ الف درہم یہ جملہ ہے، اس کے بعد اعترافن مفعول مطلق ہے۔ یہ اعترافن مفعول مطلق اپنے پہلے والے جملے لہو علیہ الف درہم اس کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے، اور اس کا مضمون کیا ہے؟ لہو علیہ الف درہم کا مضمون ہے کہ فلاں کے میرے ذمہ اتنے قرضے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں فلاں کے اپنے ذمہ اتنے قرضے کا اعتراف کرتا ہوں، اور اس مضمون کے اعتراف قرض کا مضمون کی اعترافاً مفعول مطلق تاکید کر رہا ہے۔ اور اس ماقبل جملے میں لہو علیہ الف درہم میں اس اعتراف قرض کے معنی کے علاوہ دوسرے کوئی اور معنی کا احتمال نہیں پایا جاتا، لہذا اس جملے کو قائم مقام بنا کر اعترافاً مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا۔ اصل عبارت تھی لہو علیہ الف درہم اعترفت اعترافاً، ویسمى تاکیدا للنفسی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو مفعول مطلق ہے پانچویں صورت میں جس کے مفعول مطلق کو اس کو حذف کر دیا گیا ہے،
فعل ناصب کو اس مفعول مطلق کو موقت لنفسی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے، اور اس جملے کا مضمون بینی وہ مضمون ہے جو مفعول مطلق کا مضمون ہے، لہذا تاکید لنفسی کہا جائے گا۔ ومنہا، چھٹی صورت اور چھٹا مقام جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ مفعول مطلق ایک جملے کے بعد واقع ہو اور اس جملے کے مضمون کی تاکید کرے، لیکن جملہ ایسا ہو کہ اس جملے میں مفعول مطلق کے مضمون کے علاوہ دوسرے مضمون کا احتمال بھی پایا جاتا ہو۔ اس مفعول مطلق کو یسمى تاکیدا لغیری، تاکید لغیری کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے زید قائم حقا، اس میں حقا مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے زید قائم جملہ اسمیہ ہے، اس جملے کے اندر مفعول مطلق والا معنی پایا جاتا ہے۔ زید قائم حقا، زید کھڑا تھا، زید کھڑا ہے، اور زید کا کھڑا ہونا برحق ہے، یہ بھی معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دوسرا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ زید کھڑا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تو مفعول مطلق اپنے سے پہلے اس زید قائم حقا مفعول یہ جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے، لیکن جملے میں اس حقا کے مضمون کے علاوہ دوسرے مضمون کا احتمال بھی پایا جاتا ہے، لہذا مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا۔ عبارت تھی زید قائم احق حقا ویسمى تاکیدا لغیری، اس مفعول مطلق کو تاکید موقت لغیری کہا جاتا ہے۔ ومنہا ما وقع، یہ 7واں مقام ہے، اور یہ مفعول مطلق کی بحث مکمل ہو جائے گی۔ منہا ما وقع مثنی، مفعول مطلق کثرت کا معنی بتانے کے لیے لفظاً تثنیہ ہو، کثرت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظاً تثنیہ ہو، تو اس مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے لبیک و سعدیک، لبیک اور سعدیک، اس کے لیے مفعول مطلق کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ مفعول مطلق کثرت کا معنی بیان کرنے کے لیے تثنیہ ہو لفظاً میں، اور اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ جیسے اس مثال میں لبیک سعدیک، لبیک سعدیک، اس کی اصل عبارت ہے الب لک البابین، اور سعدیک کی تقدیری عبارت ہے اسعدو کا سعدین۔ اس میں جو لبیکہ کا فعل تھا فعل ناصب البو، اس کو حذف کر دیا، اور سعدیک کا جو فعل ناصب ہے اسعدو، اس کو بھی حذف کر دیا۔ اور چونکہ لبیک یہ اور سعدیک دونوں یہ کثرت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے لفظاً تثنیہ ہیں، اور کاف ضمیر مفعول کی طرف مضاف ہے، لہذا اس سے پہلے والے فعل ناصب کو حذف کر دیا۔ لبیک اصل میں البابن ہے، البابن، الب لک البابن، اور سعدیک اسعدو کا اسعادن، یہ دونوں باب افعال کے مصدر ہیں، البابن بھی اور اسعادن، یہ بھی دونوں فعل باب افعال کے مصادر ہیں، باب افعال کے مصادر ہیں۔ پھر ان میں ایسا کیا کہ اس میں باب افعال میں جو زائد الفاظ تھے ان کو حذف کیا۔ البابن، اس کے زائد الفاظ ہیں، شروع میں حمزہ ہے، اور دونوں با کے بیچ میں یہ دیکھیں نیچے یہ الب بتاتے کا البابن، یہ البابن حمزہ زائد ہے، اس با اور اس با کے بیچ میں الف زائد ہے، اس حمزہ کو اور اس الف کو حذف کیا تو لابا بن رہ گیا، با کا بعد میں ادغام کر دیا تو لب بن ہو گیا۔ اور اسعادن میں دیکھیں اسعد اسعادن بعد اسعادن، یہ اسعادن مصدر ہے، یہ حمزہ زائد ہے، اس عین کے بعد اور دال سے پہلے درمیان میں یہ الف زائد ہے، ان دونوں کو حذف کیا تو سعدن رہ گیا۔
لبن اور سعدن رہ گیا. اب لبن کو تسنیہ بنایا لبین ہو گیا, سعدن کو تسنیہ بنایا سعدین ہو گیا. پھر کاف ضمیر مفعول بھی کی طرف مضاف کیا اور نون حذف کیا تسنیہ کا, تو لبیک اور سعدیک ہو گیا. لہذا اس سے پہلے کا یہ جو الب فعل تھا اور یا اسے دو فعل تھا, ان دونوں کو حذف کر دیا, اور یہ حذف کرنا واجب ہے. یہ 7 مقامات ہیں جہاں فعل مطلق مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے. وقیاسن, اب ترجمہ دیکھیں. وقیاسن اور قیاسن حذف کیا جائے گا فی مواضعات, چند جگہوں پر. منا ان میں سے ایک ہے ما وقع مثبتاً بعد نفی, کہ مفعول مطلق مثبت اور نفی کے بعد واقع ہو, یا مانا نفی کے بعد واقع ہو. داخل اعلی اسم, وہ نفی ایسے اسم پر داخل ہو لا یکون خبرن عنہ, جس سے اس اسم کو خبر نہ بنایا جا سکتا ہو. او وقع مکررن, یا مفعول مطلق مکرر آیا ہو, جیسے ما انت الا سیرنا, ما انت الا سیر البرید ہے, انما انت سیرن ہے, زید سیرن سیرن ہے. ومنها, اور ان سے ایک ہے ما وقع تفصیلا لیاسر مضمون جملۃ متقدمۃ, جو اپنے سے پہلے والے مضمون جملہ کے فوائد اور اغراض کو بیان کرنے کے لیے ہو. جیسے شد الوساقہ, ان کی بیڑیاں باندھ دو کس کے. فائما منم بعد وائما فدان, پھر اس کے بعد یا ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. ومنها, اور ان میں سے ایک ہے ما وقع للتشبیہ علاجن, جو افعال جوارح کی تشبیہ کے لیے آیا ہو. بعد جملۃ مشتملۃ علی اسم بمعنی ہو وصاحبہ, ایسے جملے کے بعد آیا ہو جو جملہ مشتمل ہو ایسے اسم پر جو اس کا ہم معنی ہو, وصاحبہ, اور اس کے فاعل پر مشتمل ہو. جیسے مررت بی فاذا لہ صوت صوت حمار, میں اس کے پاس سے گزرا, اس کی آواز تھی گدھے کی طرح کی, اور میں اس کے پاس سے گزرا, اس کی چیخ تھی صراخ ثقلا, جیسے بچہ فوت ہونے والی عورت کی چیخ ہوتی ہے. ومنها, ان میں سے ایک ہے ما وقع مضمون جملۃ لا محتمل لها غیرہ, ایسے جملے کے بعد واقع ہو کہ جس جملے کے مضمون میں مفعول مطلق کے مضمون کے علاوہ دوسرے کا احتمال نہ ہو. جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافاً, فلاں کے میرے ذمہ 1000 درہم قرض والے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ویسمى تاکید لنفسی, اس مفعول مطلق کو تاکید لنفسی کہا جاتا ہے, موقد لنفسی کہا جاتا ہے. ومنها, اور ان میں سے ایک ما وقع مضمون جملۃ لا محتمل غیرہ, کہ جملے کے مضمون کے بعد واقع ہو جس میں دوسرے مفعول مطلق کے علاوہ مضمون کے علاوہ دوسرے مضمون کا احتمال بھی ہو. جیسے زید قائم حقا, ویسمى تاکید لغیری, اور اس کو تاکید لغیری کہا جاتا ہے. ومنها, اس میں سے ایک ما وقع مثنی, جو تثنیہ واقع ہوا ہو, لفظی طور پر تثنیہ ہو, مثل لبیک و صادق, جیسے لبیک اور صادق کے الفاظ ہیں.